الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا خاتم المعصومين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات سید کائنات قائد المرسلین حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال اس مقدس دن کے صدقے سے اور حضور کی آمد والے مہینے کے صدقے سے رب ذوالجلال ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ جس طرح کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ رب ذوالجلال کے فضل سے ماہ ربیع الاول شریف کا ایک اور جمعہ ہمارے اندر جلوہ افروز ہے، تو حقیقت میں تو پوری زندگی ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے گزر جائے تو وہ بہت کم ہے، کیونکہ جس کی شانیں خود رب ذوالجلال بیان فرماتا ہو۔ ایک بندہ ہے کہ جس کی شان کوئی دنیا دار بیان کرے، مثلا یہ ہے کہ مجھ جیسا کوئی بندہ اگر کسی کی شان بیان کرتا ہے تو وہ بھی بندہ کچھ نہ کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی اس کی بڑی شان ہے، اگر کسی کی شان کوئی بڑے عہدے والا کرتا ہے تو اس کی بھی بڑی شان ہوتی ہے، لیکن اگر میں کسی کی شان بیان کرتا ہوں یا پھر کوئی اور وڈیرا، کوئی نمبردار، کوئی MNA یا پھر کوئی امام مسجد کسی کی بھی شان بیان کرتا ہے تو شان بیان کرنے والا بھی فانی ہے، اور جس کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ بھی فانی ہے۔ تو شان بیان کرنے والا بھی حادث، جس کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ بھی حادث۔ اب رب ذوالجلال اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے، تو اب ہمارے وسعت میں جتنی ہوتی ہے ہم اتنی شان بیان کرتے ہیں۔ میری طاقت میں اگر 1 گھنٹہ بولنا ہے تو میں اتنا بولوں گا، اگر میری طاقت میں 5 گھنٹے حضور کی تعریف کرنا ہے تو میں اتنی کر سکوں گا، اور اگر میرے مطلب کہ پاس اتنی وسعت ہے، طاقت ہے زبان میں کہ میں حضور علیہ السلام کی تعریف کروں، لیکن اتنی زیادہ نہیں کر سکتا، اپنی طاقت سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتا۔ تو لیکن جس کی شان بھی یہ ہو کہ اس کی طاقت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کی طاقت کی کوئی حد نہ ہو، جس کی شان لا محدود ہو، تو جب وہ شان بیان کرے
اور اپنے محبوب کے لیے فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا، تو اس محبوب کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اب ہم بیان کریں نہ کریں، کوئی گھٹائے یا بڑھائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ جس کی شان خود رب ذوالجلال بلند فرماتا ہو، تو ہمارے گھٹانے بڑھانے سے نہ اس کی شان گھٹے گی، اور نہ ہی ہمارے بیان کرنے سے جتنی زیادہ مرضی بیان کر دیں نہ ہی اس کی شان بڑھے گی، بلکہ جس کا رتبہ رب ذوالجلال نے بلند فرمایا ہو تو اس کا رتبہ، اس کے رتبے کا کیا عالم ہوگا۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی، جو چیز میری سلطنت کے تحت آتی ہے تو وہاں پر اے محبوب میں تمہارا بھی ذکر کروں گا۔ تو یہ ہے محبوب رب ذوالجلال، رب ذوالجلال کے محبوب، اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کے منصب پر چن کر ہم سب کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والو اس محبوب کو عام نہ سمجھنا، کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، یہ تو میرا خود رب ذوالجلال کا محبوب ہے، لہذا اس کی شان بھی میں بیان کرتا ہوں، اس کے مرتبے بھی میں بلند فرماتا ہوں، اور اس کو ساری شانیں بھی میں عطا فرماتا ہوں۔ اور اس شانوں میں کتنی بڑی شانیں کہ حضور علیہ السلام کو اتنے کمالات اور اتنی رفعتیں اور اتنی شانیں عطا فرمائی گئی کہ پہلے جتنے انبیاء آئے سب کی نبوت بھی محدود تھی، سب کی رسالت بھی محدود تھی، سب کو جو کتابیں ملی، صحیفے ملے، وہ محدود تھے، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب ذوالجلال نے شانیں دی، شان دی تو ختم نبوت، شان دی تو ختم رسالت، کہ جس نبوت کے بعد کسی نبوت نے نہیں آنا، اور جس رسالت کے بعد کسی رسالت نے نہیں آنا، اور قرآن وہ دیا کہ جس قرآن کے بعد کسی قرآن نے نہیں آنا، اور دین وہ دیا کہ جس دین کے بعد کسی دین نے نہیں آنا، نہ تو دین کے اندر تحریف ہو سکتی ہے، نہ دین بدلا جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آنے والی جتنے نسلیں ہوں قیامت تک صرف اور صرف ایک ہی ذات ہو جس کی نبوت کا ڈنکا بجے اور جس کی رسالت کا ڈنکا بجے، اور ایک ہی ذات ہو کہ جس کے قرآن کو بار بار پڑھا جائے، اور وہ ذات ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آمد اس ماہ مقدس کے اندر ہوئی۔ تو ہم اگر شان بیان نہ بھی کریں تو جس کا رتبہ رب ذوالجلال نے بلند فرما دیا، تو ہمارے نہ بیان کرنے سے اس کا رتبہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو کئی مقامات پر، میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، فرمانے لگے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب کو شانیں الگ عطا کی گئی، لیکن جو مصطفیٰ کو شان بیان کی عطا کی گئی وہ سب سے بلند ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں کہ پہلے ہے مخلوق، پھر ہے اولیاء، پھر ہیں رسول، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے بھی افضل ہیں، اور اولیاء سے بھی افضل ہیں، اور سب رسولوں سے بھی افضل ہیں، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اس محبوب کو رب ذوالجلال نے جتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے ان کو نہ سمجھا تو کل قیامت والے دن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم نے، یا ہم یہاں پر بیان کر دیں اور نہ بیان کریں اور کہیں کہ ہم نے اس محبوب کی شان کو گھٹا دیا، نہیں ہو سکتا یہ، بلکہ رب ذوالجلال نے جب اپنے محبوب کو شان عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث کر دیا، تو اب نہ کوئی گھٹانے سے گھٹے گی اور نہ ہی بڑھانے سے بڑھے گی۔ تو لہٰذا ہر وقت مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے، اور حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جن شانوں سے نوازا، ہم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اب وہ کمالات اتنے ہیں کہ اگر ایک کمال کو کھولا جائے تو کتنے گھنٹوں درکار ہیں۔ حضور علیہ السلام کا علم غیب، حضور علیہ السلام کی بے مثل بشریت، حضور علیہ السلام کی نورانیت، ہر پہلو اتنا بڑا ہے کہ جس پر گھنٹوں درکار ہیں، لیکن کم از کم ہم اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ رب ذوالجلال کے محبوب سے بے پناہ محبت کریں، اور پھر جو محبت کے تقاضے ہیں ہم ان کو بھی پورا کریں۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم ہمارا مختصر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ رب ذوالجلال نے جو اپنے محبوب کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان شانوں میں سے وہ بڑی شان کہ جس پر تمام مسائل کا ترتب ہوتا ہے،
یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی گھڑیاں ہیں، جتنے بھی حالات ہیں، سارے کے سارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو ایک اچھی صورت میں دیکھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت میرے کندھے پر رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا اور جو کچھ ہو چکا تھا، میں نے سب کو جان لیا، اور جب سب کو جان لیا پھر ان کو پہچان بھی لیا۔ ایک ہے فقط جاننا، اور ایک ہے دیکھنا، اور ایک ہے اس کو پہچان بھی لینا، ہر چیز کا علم آ جانا۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب کو رب ذوالجلال نے ہر چیز سے نوازا ہے، ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم کا علم، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا علم رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اب رب ذوالجلال، یعنی یہ لوگ کچھ انکار کرتے ہیں تو وہ ان کی بدبختی ہے کہ جب ایک وہ ذات ہے کہ جس کی شان خود رب ذوالجلال بیان فرماتا ہو، اب اس کی شانیں ہم اگر گھٹا گھٹا کر بیان کریں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت میں نہ ہو، جو قرآن پاک جگہ بہ جگہ ہر مقام پر بار بار کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو یہ بھی شان عطا فرمائی ہے، یہ بھی شان عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی مکمل شان عطا فرمائی ہے۔ اور اگر بندہ اس کا بھی انکار کرنے لگ جائے تو اس کا ہمارے پاس علاج تو نہیں ہے نا۔ بہرحال ہم کیونکہ رب ذوالجلال کے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جتنی شانیں عطا فرمائی ہیں ان کا الحمدللہ تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اب رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے تمام کا علم عطا فرما دیا۔ وَعَلَّمَكَ، ہم نے تمہیں تعلیم کر دی، ما لم تکن تعلم۔ اب ما جو ہے نا، ما عربی لٹریچر کے اندر، عربی لغت اگر گرامر آپ اٹھاتے ہیں تو ما آتا ہے عموم کے لیے۔ ما کس چیز کے لیے آتا ہے؟ عموم کے لیے، یعنی استغراق کے لیے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر اگر کوئی بندہ اعلان کرتا ہے کہ محفل ہوگی شام کو، اور تمام اہل علاقہ، تمام جو یہاں پر رہنے والے ہیں، تمام کو اطلاع ہے اس مجلس میں حاضر ہونے کی۔ اب یہ جو اعلان ہے یہ کسی ایک دو گھروں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ یہ کہنے لگ جائے کہ میرے لیے اعلان تو نہیں ہوا، مطلب اعلان تو کیا گیا لیکن میرا نام نہیں آیا، بلکہ یہاں پر چونکہ کیا کہا گیا کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کا اطلاع ہے، اور تمام لوگوں کے لیے اجازت ہے اس مجلس میں آنے کی، اس محفل میں آنے کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے کوئی بندہ خارج نہیں ہے، تمام کے اندر سارے کے سارے آ گئے، اب کوئی آئے یا نہ آئے۔ تو اب اسی طرح استغراق کا مفہوم یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، اب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے رب ذوالجلال نے سب کچھ عطا فرما دیا، سب کی تعلیم فرما دی۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا بھی علم ہے، فرشتوں کے پیدا کرنے کا بھی علم ہے، اور جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے کا بھی علم ہے، حضرت آدم کا علم، حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانیت، جتنی انسانیت گزر چکی ہے اور جو آئے گی اور قیامت تک آتی رہے گی، ان تمام کا علم ہے۔ تو جس چیز کو بھی رب ذوالجلال کے محبوب نہیں جانتے تھے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمام کا آپ کو علم عطا فرما دیا۔ تو اب وہ بندہ کیسا بدبخت ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے کہ ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا، اور بندہ کہتا پھرے کہ رب ذوالجلال کے محبوب کو اور تو بڑی شانیں عطا فرمائی گئیں لیکن معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، اور یہ بدبختی کی علامت ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرمائے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کی آپ کو تعلیم فرما دی۔ اب اس کے بعد اس بات کو سمجھنا کہ تعلیم فرما دی گئی، اب اس کے بعد کیا حضور کو علم بھی آیا کہ نہ آیا؟ اب سنیں، منطق کی کتابوں میں جب اہدنا الصراط المستقیم والا جو خطبہ ہے علماء اس پر تشریح کرتے ہیں تو یہاں پر ہدایت کے دو معنی لکھے جاتے ہیں، یعنی اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا کہ اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
اب یہاں پر ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہدایت کا ایک مطلب ہے ایصال الی المطلوب، غور سے سننا انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہے اراءۃ الطریق۔ ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ کوئی بندہ وہاں پر اڈے سے مجھ سے پوچھتا ہے کہ سخی سرور دربار کس طرف ہے، سخی سرور دربار کس طرف ہے، تو ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ میں وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑوں اور آ کر دربار پر لا کر کھڑا کر دوں۔ اب یہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی جو اس کا مطلوب تھا، جو اس کا مقصود تھا، وہاں تک میں نے پہنچا دیا۔ اب جب میں نے پہنچا دیا تو اس کو وصول لازم ہے، میں نے اس کو دربار تک پہنچا دیا تو اس کا وہاں تک پہنچنا لازم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایصال الی المطلوب کو وصول لازم ہے، یعنی ایصال الی المطلوب جہاں پر پایا جاتا ہے وہاں پر وصول بھی پایا جائے گا، یعنی جہاں پر پہنچانا پایا جاتا ہے وہاں پر پہنچنا بھی پایا جائے گا۔ اور اسی طرح ہے اراءۃ الطریق، کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے راستہ دکھا دو، راستہ بتلا دو، اور میں وہ راستہ بتاؤں، بالکل سامنے دربار نظر آ رہی ہو اور میں کہوں کہ وہ دربار ہے، راستہ دکھا دیا۔ جب میں نے راستہ دکھایا تو اس نے دیکھ لیا، تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ ایصال الی المطلوب کا فعل مقارن اور جو اس کو لازم ہے وہ ہے وصول، اور اراءۃ الطریق کا جو فعل مقارن اور فعل لازم ہے وہ ہے رویت، کہ جب بندہ کسی کو کچھ دکھاتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے، جب بندہ کسی کو پہنچاتا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں پر ارشاد فرمایا اے محبوب علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو تعلیم فرما دی، اور تعلیم کا فعل مقارن اور تعلیم کو جو لازم ہے وہ ہے علم، کہ جب رب ذوالجلال نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، ہر چیز کی تعلیم فرمائی، تو محبوب کرام، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان تمام چیزوں کا علم آ گیا۔ تو یہ رب ذوالجلال نے بتایا کہ اے لوگو عام نہ سمجھنا، میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں تو اس کو شانیں بھی وہ عطا فرما رہا ہوں کہ جو کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے تمام کا علم عطا فرما دیا۔ اب پھر مزید سنیے، اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تعلیم تو فرما دی لیکن ہو سکتا ہے کہ حضور کو تمام چیزوں کا علم نہ آیا ہو۔ اب جب کوئی بندہ یعنی استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، اب استاد کی شاگرد کو سمجھ اس وقت آئے گی کہ جب استاد کامل ہو، استاد کیا ہو؟ کامل ہو، اور شاگرد کو اس وقت سمجھ آئے گی کہ جب شاگرد بھی کند ذہن نہ ہو، شاگرد بھی کیا ہو؟ پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو۔ تو اب اگر شاگرد کو سمجھ نہیں آئی تو یا تو اس میں نقص ہے پڑھانے والے کا، یا تو نقص ہوگا کس کا؟ پڑھانے والے کا، کہ اس نے صحیح طرح پڑھایا نہیں، اور لیکن پڑھانے والا ٹھیک ہو تو ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والا صحیح نہ ہو، پڑھنے والے کا ذہن اتنا نہ ہو وسیع۔ سمجھ آ رہی ہے نا اس کی؟ مثال کے ساتھ سمجھیں کہ اگر پڑھانے والا ٹھیک ہو اور پڑھنے والے کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فرق ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں، ان دو ہستیوں کے بارے میں تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ تعلیم دینے والا خود خدا ہو، تعلیم دینے والا خود خدا ہے اور پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں۔ تو پڑھانے والا خدا ہو، نہ اس میں عیب، اور پڑھنے والے مصطفیٰ نہ ان میں عیب، کسی چیز کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کی جہالت نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تعلیم فرمائی اور مصطفیٰ کو علم نہ آیا ہو؟ بلکہ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام نے صبح سے لے کر ظہر تک ازل سے لے کر جتنی خبریں تھیں وہ بیان کرنا شروع کی، اور بیان کرتے رہے بتاتے رہے حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ جب ظہر کا وقت آیا پھر نماز پڑھی گئی، ظہر پڑھی گئی، ظہر کے فوراً بعد حضور پھر منبر پر جلوہ فرما، حضور علیہ السلام پھر منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور پھر سے خبریں دینا شروع ہو گئے، اور بتاتے گئے۔ عصر کا وقت آیا پھر نماز پڑھی گئی، نماز کے پھر بعد وہی کام، مغرب پڑھی پھر وہی کام، تو عشاء تک رب ذوالجلال کے محبوب نے ازل سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے
تب سے لے کر اتنی خبریں عطا فرمائیں حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو کس نے عطا کیا؟ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب کا علم اپنا ذاتی علم نہیں ہے، ذاتی علم نہیں ہے کہ جس میں شرک کا خدشہ ہو۔ اور اگر ہم مطلب ہے کہ شرک کا خدشہ کیسے ہوگا؟ ہم یہ ماننا شروع کر دیں کہ رب ذوالجلال کا بھی علم ذاتی ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کیا ہے؟ ذاتی ہے، تو پھر تو شرک ہوگا کہ وہی صفت رب ذوالجلال کے لیے بھی ہے اور وہ بھی ذات ہے، اور وہی صفت اس کے محبوب کے لیے بھی ہو بھی ذات۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا، جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا تو اس میں شرک کا تو خدشہ ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال کا علم ذاتی ہے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ تو اس میں شرک ہوتا ہے اور نہ اس میں بدعت ہوتی ہے، بلکہ حقیقی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے وہی اس بات کو سمجھتا ہے۔ جو رب ذوالجلال کو ماننے والا ہو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو اور رب ذوالجلال کے محبوب کو ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی جہالت سے پاک ماننے والا ہو، تو اس کو سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک کا اصل مفہوم کیا ہے، احادیث نبویہ کا اصل مفہوم کیا ہے۔ تو حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں عطا فرما دی، آخر میں کیا فرمایا؟ آخر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو جو یاد رہنا تھا اس کو یاد ہوا اور جس نے بھلانا تھا اس نے بھلا دیا۔ اب رب ذوالجلال کے محبوب نے تو ہر شے کا علم عطا کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس قیامت تک کے جو حضور علیہ السلام نے تو قیامت تک کا علم دیا، اس میں یہ دور بھی آیا ہوگا، اس دور کی بھی حضور علیہ السلام نے خبر دی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہر دور کی حضور علیہ السلام نے خبر دی۔ اور پھر جو منکرین ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ رب ذوالجلال کا علم تم کیسے مانتے ہو، رب ذوالجلال کو تم کیوں مانتے ہو؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب نے بتایا۔ اور میرے سیدی اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ تم سے چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے محبوب، سب سے بڑا غیب اس کائنات میں، سب سے بڑا غیب وہ تو رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ جب رب ذوالجلال کی ذات کو آپ نے معراج کی رات دیکھ لیا اپنے سر کی آنکھوں سے، تو سب سے بڑا غیب جو آپ سے نہا نہیں ہے، آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر اور کون سی چیز آپ سے نہا ہوگی؟ اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے کئی مقامات پر اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اُوردت علیہ اعمال امتی، کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، مجھ پر اپنی امت کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون سا بندہ بدکاری کرتا ہے، کون سا بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور کون سا بندہ رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے اور اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون سا بندہ نافرمانی کرتا ہے۔ تو اب ہمارا یقین ہے کہ حضور علیہ السلام ازل سے لے کر ابد تک تمام علم رب ذوالجلال نے جو آپ کو عطا فرمایا سب کچھ جانتے تھے۔ اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہے اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا، اُوردت علیہ اعمال امتی، کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام سے محبت ہو، حضور علیہ السلام سے عقیدت ہو، حضور علیہ السلام کی غلامی کے نعرے ہوں، اور حضور تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو کیسا امتی ہے کہ جو برا کام کرتے وقت سوچتے نہیں کہ یہ وہ کام میں کر رہا ہوں، کہ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلے گا تو حضور علیہ السلام کا دل جو عرش مقدس سے بھی افضل ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کو دکھ ہوتا ہے کہ جب حضور کا امتی کوئی گناہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام جس امت کے لیے غاروں میں روئے ہوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اتنے گڑ گڑائے ہوں، وہ تو محبوب تھے رب ذوالجلال کے، ان کو تو کسی چیز کا خطرہ نہ تھا، روئے تو ہمارے لیے، استغفار کی تو ہمارے لیے۔ تو یہ امت اس کا میلاد بھی منائے اور بیان بھی کرے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے، یقیناً ہے، تو حضور علیہ السلام کو کیا ہمارے گندے کاموں کا علم نہیں ہوگا؟ حضور علیہ السلام کو کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ یقینی طور پر ہے۔
تو لہٰذا امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال کے محبوب سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم یہ مانتے بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، تو ہم وہ کام کریں نا جس سے حضور علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمائیں اُرِدَتْ عَلَیَّ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّۃُ عَیْنِی فِی الصَّلَاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا غلامی رسول میں موت قبول کرنے والا جو دعویٰ کرنے والا ہے، وہ کیسا امتی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے نہیں آتا، لیکن میلاد کے لیے جب بیٹھتا ہے اور میلاد سننے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر یہ نعرے بھی ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، ہم وہ کام کریں جس سے حضور علیہ السلام راضی ہوں، ہم وہ کام چھوڑ دیں کہ جس سے حضور علیہ السلام ناراض ہوں۔ لہذا دعا ہے کہ رب